علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ یہ ہم نے سنا لوگ شادیاں سنا کیا لوگ کرتے ہیں شادیاں، آپ بھی کی ہوگی، میں نے بھی کی ہوئی ہے، بس پھنس جاتا ہے آدمی شادی کر کے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پھنستا تو ضرور ہے، لیکن اس پھنسنے کے اندر بڑا مزہ ہے۔ اس میں سے ہیپی ہارمونز ہمارے ریلیز ہوتے ہیں، زندگی جینے کا مزہ آتا ہے، زندگی جینے کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی جس نے شادی نہیں کی، جس نے اپنی فیملی کو نہیں بنایا، اکیلا ہی کھاتا ہے، اکیلا ہی پیتا ہے، اپنا بنیان چڈی خود ہی دھوتا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، شادی کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ آدمی کے اندر میچور پن آئے، آدمی کے اندر پختگی آئے، ٹھیک ہے؟ اور شادی کرنے سے آدمی کے اندر ایسی سی توانائیاں آتی ہیں، اور ایسے ایسے ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں بلڈ ہوتی ہیں جسم کے اندر، انرجی آتی ہے کہ پہلے بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن جب مرد اور عورت کا سینہ ایک دوسرے سے ملتا ہے نا، تو بہت ساری بیماریاں عورت کی بھی اور مرد کی بھی ختم ہوتی ہیں، اور آنے والی نسل کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پھر دو خاندان ایک ساتھ ملتے ہیں، ہے نا؟ دو خاندان ایک ساتھ ملتے ہیں، ان کی خوبیاں ایک دوسرے کے اندر آتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں وہ کم کرنے کی وہ بالکل کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں ممالک جیسے کہ یورپ وغیرہ، امریکہ وغیرہ، وہاں شادیوں کا رواج نہیں ہے، وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بورڈنگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن وہ شادیاں نہیں کرتے، ویسے ہی اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسی، ہمارے دین کے اندر بھی اور جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، تہذیب کے اندر بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے نا؟ تو جو یہ لوگ ہیں خود پریشان ہیں، ان کی عورتیں خود پریشان ہیں، مخلص پارٹنر کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ جب ایشیا سے لوگ جاتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے، یہاں کے لوگ ذرا آنیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو پریفر کرتی ہیں، وہاں کے جو گوروں سے وہ نہیں کرتی پریفر، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان سے جو ہے نفرت کی، ان سے جو ہے بغاوت کی، ان سے جو ہے دھوکہ دہی کی جو ہے بو آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ہم ایشین لوگ ہیں، ان کو پریفر کرتی ہیں کہ یہ فیملی بنا کے رہتے ہیں، یہ سپورٹ کرتے ہیں، اینڈ تک لے کر چلتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی فیملی بنا کے رکھتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی اسکولنگ، ان کی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ وہاں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، ایسا نہیں کہ سارے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیملی بنا کے گوروں میں بھی رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر 80% لوگ جو ہے وہ فیملی نہیں بناتے، ایسے ہی تعلقات رکھتے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی لیے پریشان بھی رہتے ہیں، تنہائی کا شکار بھی رہتے ہیں، خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اتنی زیادہ خودکشیاں وہیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتی، وہاں مشینیں بنی ہیں ایسی۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، سنگاپور کے اندر مشین ہے، آسٹریلیا میں مشینیں ہیں، اور اس مشینوں پہ لوگ لیٹتے ہیں اور مرنے کے پیسے دیتے ہیں، ایسی حالت ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ایسی حالت نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں جب فیملی بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے اور یہ مسئلے ہیں، اب اس کو کیسے حل کیا جائے، اور اس کا سلوشن مل جاتا ہے، پھر چلتے رہتے ہیں، ہے نا؟ غربت ہوتی، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ہے نا؟ سارا پورا خاندان ایک کمپائل ہو کے چلتا ہے، ایک سسٹم بنا کے چلتا ہے، تو پھر بات اچھا رہتا ہے، تھوڑا سا تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ پھر دین بھی ہے یہاں پہ، اسلام، اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ امام مسجد سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہلہ گلہ ہوتا ہے، تھوڑی پریشانی کہ جی وہ کمائی ایک آدمی کر رہا ہے، کھا چار رہے ہیں، چھے رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، گھر بھی بنانا ہے، گاڑی بھی بنانی ہے، بزنس کو بھی بڑھانا ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو مزہ ہے وہ مزہ وہاں اکیلے رہنے میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جاپان کے اندر آپ جائیں، وہاں پہ کسی ہوٹل کے اندر آپ کو کھڑکی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ لوگ وہاں جا کے کود جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان معاشرے کے اندر ہم سمجھتے سب جینیس قوم ہیں، سمجھتی ہے ساری چیزوں کو، لیکن اس جگہ پہ آتی ہے تو اس کی بتی گل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں یار، تو شادی ضرور کریں، فیملی بنائیں، خاندان بنائیں، اور اس کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنی اچھی خاصیت اپنی بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں، اگر وہ چاہیں تو، اور نہ چاہیں تو محنت کرنا چھوڑ دیں، خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے انشاءاللہ اچھا بننے کی کوشش کریں، اور ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ کسی پہ جبر نہ کریں، جبر نہ کریں، جبر کریں گے نا تو 2-4 دن کے لیے تو کر لے گا۔ اب جیسے ایک آدمی تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب ارے پڑھنا پڑے گا تمہیں نماز، زبردستی فجر میں اٹھاؤں گا، پھر کیا ہوا؟ نماز تو پڑھی اس نے، بغیر وضو کے پڑھ لی۔ تو یہ ہوتا ہے ساری چیزیں، اس کو سوچنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، اچھی وائبس لانی پڑتی ہیں، اچھی
ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آج کل تو اصل میں بیٹھنے اٹھنے کا ذرا رواج کم ہے، ورنہ لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. اب ہمارے پاس یہ میڈیا ہے تو اچھی چینلز کے اوپر جائیں اور اپنی کاؤنسلنگ کریں انشاءاللہ، تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور جب آپ اچھے ہو جائیں گے آپ کے گھر والے اچھے ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے اچھے ہو جائیں گے تو ان کی اولادیں اچھی ہو جائیں گی. یہ کرنا ضروری ہے، اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو خطہ ہے وہ اچھا ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں ضروری ہے، ہم بار بار جو حکومت کا کہتے ہیں یہ شریف خاندان صحیح نہیں ہے، یہ زرداریز ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں اور سمروز ایسے ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں ہم بھی تو دیکھیں نا. ہم کہاں کہاں بلینڈر کھیلتے ہیں، ہمیں بھی تو یہ دیکھنا چاہیے نا. یہ دیکھیں باہر بلی جو چلا رہی ہے، یہ تو جانور ہے نا، تو چلائے گا. ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو بات کریں گے نا، کاؤنسلنگ کریں گے، باتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. اور جب ہماری معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی جنت کا سما پیدا کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.